کرنے والے ہیں ڈرامہ ہمراہی کے ایک بہت ہی خوبصورت مگر دل کو چیر دینے والے موڑ کی۔ بھائی ایلف نے شاید کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی یہ خواہش اتنی جلدی پوری ہو جائے گی۔ شادی کے بعد ریحان جس طرح ایلف پر اپنی محبت بچھاور کر رہا ہے، وہ منظر واقعی دل کو چھو لینے والا ہے۔ وہ ایلف کو بتاتا ہے کہ جس رات اس نے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا، اس رات تو جیسے اس کی سانسیں ہی رک گئی تھیں، کیونکہ اگر ایلف انکار کر دیتی تو اس کی پوری زندگی وہیں رک جاتی۔ اور بھائی یہ سب سن کر ایلف بھی مسکرا دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ریحان جیسا انسان اتنا رومانوی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے تو ہمیشہ ریحان کو غصے میں ہی دیکھا تھا، مگر نکاح کے فوراً بعد جس طرح وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، یہ سب کچھ ایلف کے لیے ایک خواب جیسا ہے۔ لیکن بھائی یہ خوشی زیادہ دیر بے فکر رہنے والی نہیں، کیونکہ ایک طرف ایلف کو اپنی محبت مل چکی ہے، مگر دوسری طرف وہ یہ سچ بھی جانتی ہے کہ ریحان چند دن کا مہمان ہے۔ اگر اس کا علاج نہ ہوا تو وہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ بس یہی سوچ ایلف کے دل کو اندر ہی اندر توڑ رہی ہے۔ اسی لیے وہ چاہتی ہے کہ جتنے بھی لمحے ہیں وہ ریحان کے ساتھ پورے دل سے جی لے، انہیں بھرپور انداز میں گزار لے۔ ادھر ایلف کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر ریحان بھی بہت خوش ہے، اب وہ بھی زندگی جینا چاہتا ہے۔ بھائی کہانی کا اصل جھٹکا ابھی باقی ہے، کیونکہ بہت جلد ریحان کو بھی اپنی بیماری کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ اگرچہ یوسف غازی نے یہ راز چھپانے کی بہت کوشش کی، مگر اب یہ سچ زیادہ دیر چھپا نہیں رہے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ریحان کو اپنی بیماری کا پتہ چلے گا تو وہ خود کو کیسے سنبھالے گا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ایلف اور ریحان اپنی محبت کے یہ لمحے خوشی سے گزار پائیں گے، یا پھر یہ سچ ان کی دنیا ہلا دے گا؟ اپنی رائے تبصروں میں ضرور بتائیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ ہمراہی کے ایک بہت ہی خوبصورت مگر دل کو چیر دینے والے موڑ کی۔ بھائی ایلف نے شاید کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی یہ خواہش اتنی جلدی پوری ہو جائے گی۔ شادی کے بعد ریحان جس طرح ایلف پر اپنی محبت بچھاور کر رہا ہے، وہ منظر واقعی دل کو چھو لینے والا ہے۔ وہ ایلف کو بتاتا ہے کہ جس رات اس نے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا، اس رات تو جیسے اس کی سانسیں ہی رک گئی تھیں، کیونکہ اگر ایلف انکار کر دیتی تو اس کی پوری زندگی وہیں رک جاتی۔ اور بھائی یہ سب سن کر ایلف بھی مسکرا دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ریحان جیسا انسان اتنا رومانوی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے تو ہمیشہ ریحان کو غصے میں ہی دیکھا تھا، مگر نکاح کے فوراً بعد جس طرح وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، یہ سب کچھ ایلف کے لیے ایک خواب جیسا ہے۔ لیکن بھائی یہ خوشی زیادہ دیر بے فکر رہنے والی نہیں، کیونکہ ایک طرف ایلف کو اپنی محبت مل چکی ہے، مگر دوسری طرف وہ یہ سچ بھی جانتی ہے کہ ریحان چند دن کا مہمان ہے۔ اگر اس کا علاج نہ ہوا تو وہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ بس یہی سوچ ایلف کے دل کو اندر ہی اندر توڑ رہی ہے۔ اسی لیے وہ چاہتی ہے کہ جتنے بھی لمحے ہیں وہ ریحان کے ساتھ پورے دل سے جی لے، انہیں بھرپور انداز میں گزار لے۔ ادھر ایلف کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر ریحان بھی بہت خوش ہے، اب وہ بھی زندگی جینا چاہتا ہے۔ بھائی کہانی کا اصل جھٹکا ابھی باقی ہے، کیونکہ بہت جلد ریحان کو بھی اپنی بیماری کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ اگرچہ یوسف غازی نے یہ راز چھپانے کی بہت کوشش کی، مگر اب یہ سچ زیادہ دیر چھپا نہیں رہے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ریحان کو اپنی بیماری کا پتہ چلے گا تو وہ خود کو کیسے سنبھالے گا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ایلف اور ریحان اپنی محبت کے یہ لمحے خوشی سے گزار پائیں گے، یا پھر یہ سچ ان کی دنیا ہلا دے گا؟ اپنی رائے تبصروں میں ضرور بتائیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ ہمراہی کے ایک بہت ہی خوبصورت مگر دل کو چیر دینے والے موڑ کی۔ بھائی ایلف نے شاید کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی یہ خواہش اتنی جلدی پوری ہو جائے گی۔ شادی کے بعد ریحان جس طرح ایلف پر اپنی محبت بچھاور کر رہا ہے، وہ منظر واقعی دل کو چھو لینے والا ہے۔ وہ ایلف کو بتاتا ہے کہ جس رات اس نے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا، اس رات تو جیسے اس کی سانسیں ہی رک گئی تھیں،
کیونکہ اگر ایلف انکار کر دیتی تو اس کی پوری زندگی وہیں رک جاتی۔ اور بھائی یہ سب سن کر ایلف بھی مسکرا دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ریحان جیسا انسان اتنا رومانوی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے تو ہمیشہ ریحان کو غصے میں ہی دیکھا تھا، مگر نکاح کے فوراً بعد جس طرح وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، یہ سب کچھ ایلف کے لیے ایک خواب جیسا ہے۔ لیکن بھائی یہ خوشی زیادہ دیر بے فکر رہنے والی نہیں، کیونکہ ایک طرف ایلف کو اپنی محبت مل چکی ہے، مگر دوسری طرف وہ یہ سچ بھی جانتی ہے کہ ریحان چند دن کا مہمان ہے۔ اگر اس کا علاج نہ ہوا تو وہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ بس یہی سوچ ایلف کے دل کو اندر ہی اندر توڑ رہی ہے۔ اسی لیے وہ چاہتی ہے کہ جتنے بھی لمحے ہیں وہ ریحان کے ساتھ پورے دل سے جی لے، انہیں بھرپور انداز میں گزار لے۔ ادھر ایلف کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر ریحان بھی بہت خوش ہے، اب وہ بھی زندگی جینا چاہتا ہے۔ بھائی کہانی کا اصل جھٹکا ابھی باقی ہے، کیونکہ بہت جلد ریحان کو بھی اپنی بیماری کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ اگرچہ یوسف غازی نے یہ راز چھپانے کی بہت کوشش کی، مگر اب یہ سچ زیادہ دیر چھپا نہیں رہے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ریحان کو اپنی بیماری کا پتہ چلے گا تو وہ خود کو کیسے سنبھالے گا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ایلف اور ریحان اپنی محبت کے یہ لمحے خوشی سے گزار پائیں گے، یا پھر یہ سچ ان کی دنیا ہلا دے گا؟ اپنی رائے تبصروں میں ضرور بتائیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ ہمراہی کے ایک بہت ہی خوبصورت مگر دل کو چیر دینے والے موڑ کی۔ بھائی ایلف نے شاید کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی یہ خواہش اتنی جلدی پوری ہو جائے گی۔ شادی کے بعد ریحان جس طرح ایلف پر اپنی محبت بچھاور کر رہا ہے، وہ منظر واقعی دل کو چھو لینے والا ہے۔ وہ ایلف کو بتاتا ہے کہ جس رات اس نے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا، اس رات تو جیسے اس کی سانسیں ہی رک گئی تھیں، کیونکہ اگر ایلف انکار کر دیتی تو اس کی پوری زندگی وہیں رک جاتی۔ اور بھائی یہ سب سن کر ایلف بھی مسکرا دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ریحان جیسا انسان اتنا رومانوی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے تو ہمیشہ ریحان کو غصے میں ہی دیکھا تھا، مگر نکاح کے فوراً بعد جس طرح وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، یہ سب کچھ ایلف کے لیے ایک خواب جیسا ہے۔ لیکن بھائی یہ خوشی زیادہ دیر بے فکر رہنے والی نہیں، کیونکہ ایک طرف ایلف کو اپنی محبت مل چکی ہے، مگر دوسری طرف وہ یہ سچ بھی جانتی ہے کہ ریحان چند دن کا مہمان ہے۔ اگر اس کا علاج نہ ہوا تو وہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ بس یہی سوچ ایلف کے دل کو اندر ہی اندر توڑ رہی ہے۔ اسی لیے وہ چاہتی ہے کہ جتنے بھی لمحے ہیں وہ ریحان کے ساتھ پورے دل سے جی لے، انہیں بھرپور انداز میں گزار لے۔ ادھر ایلف کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر ریحان بھی بہت خوش ہے، اب وہ بھی زندگی جینا چاہتا ہے۔ بھائی کہانی کا اصل جھٹکا ابھی باقی ہے، کیونکہ بہت جلد ریحان کو بھی اپنی بیماری کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ اگرچہ یوسف غازی نے یہ راز چھپانے کی بہت کوشش کی، مگر اب یہ سچ زیادہ دیر چھپا نہیں رہے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ریحان کو اپنی بیماری کا پتہ چلے گا تو وہ خود کو کیسے سنبھالے گا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ایلف اور ریحان اپنی محبت کے یہ لمحے خوشی سے گزار پائیں گے، یا پھر یہ سچ ان کی دنیا ہلا دے گا؟ اپنی رائے تبصروں میں ضرور بتائیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ ہمراہی کے ایک بہت ہی خوبصورت مگر دل کو چیر دینے والے موڑ کی۔ بھائی ایلف نے شاید کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی یہ خواہش اتنی جلدی پوری ہو جائے گی۔ شادی کے بعد ریحان جس طرح ایلف پر اپنی محبت بچھاور کر رہا ہے، وہ منظر واقعی دل کو چھو لینے والا ہے۔ وہ ایلف کو بتاتا ہے کہ جس رات اس نے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا، اس رات تو جیسے اس کی سانسیں ہی رک گئی تھیں، کیونکہ اگر ایلف انکار کر دیتی تو اس کی پوری زندگی وہیں رک جاتی۔ اور بھائی یہ سب سن کر ایلف بھی مسکرا دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ریحان جیسا انسان اتنا رومانوی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے تو ہمیشہ ریحان کو غصے میں ہی دیکھا تھا، مگر نکاح کے فوراً بعد جس طرح وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، یہ سب کچھ ایلف کے لیے ایک خواب جیسا ہے۔ لیکن بھائی
یہ خوشی زیادہ دیر بے فکر رہنے والی نہیں، کیونکہ ایک طرف ایلف کو اپنی محبت مل چکی ہے، مگر دوسری طرف وہ یہ سچ بھی جانتی ہے کہ ریحان چند دن کا مہمان ہے۔ اگر اس کا علاج نہ ہوا تو وہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ بس یہی سوچ ایلف کے دل کو اندر ہی اندر توڑ رہی ہے، اسی لیے وہ چاہتی ہے کہ جتنے بھی لمحے ہیں وہ ریحان کے ساتھ پورے دل سے جی لے، انہیں بھرپور انداز میں گزار لے۔ ادھر ایلف کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر ریحان بھی بہت خوش ہے، اب وہ بھی زندگی جینا چاہتا ہے۔ بھائی کہانی کا اصل جھٹکا ابھی باقی ہے، کیونکہ بہت جلد ریحان کو بھی اپنی بیماری کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ اگرچہ یوسف غازی نے یہ راز چھپانے کی بہت کوشش کی، مگر اب یہ سچ زیادہ دیر چھپا نہیں رہے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ریحان کو اپنی بیماری کا پتہ چلے گا تو وہ خود کو کیسے سنبھالے گا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ایلف اور ریحان اپنی محبت کے یہ لمحے خوشی سے گزار پائیں گے، یا پھر یہ سچ ان کی دنیا ہلا دے گا؟ اپنی رائے تبصروں میں ضرور بتائیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ ہمراہی کے ایک بہت ہی خوبصورت مگر دل کو چیر دینے والے موڑ کی۔ بھائی ایلف نے شاید کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی یہ خواہش اتنی جلدی پوری ہو جائے گی۔ شادی کے بعد ریحان جس طرح ایلف پر اپنی محبت بچھاور کر رہا ہے، وہ منظر واقعی دل کو چھو لینے والا ہے۔ وہ ایلف کو بتاتا ہے کہ جس رات اس نے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا، اس رات تو جیسے اس کی سانسیں ہی رک گئی تھیں، کیونکہ اگر ایلف انکار کر دیتی تو اس کی پوری زندگی وہیں رک جاتی۔ اور بھائی یہ سب سن کر ایلف بھی مسکرا دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ریحان جیسا انسان اتنا رومانوی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے تو ہمیشہ ریحان کو غصے میں ہی دیکھا تھا، مگر نکاح کے فوراً بعد جس طرح وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، یہ سب کچھ ایلف کے لیے ایک خواب جیسا ہے۔ لیکن بھائی یہ خوشی زیادہ دیر بے فکر رہنے والی نہیں، کیونکہ ایک طرف ایلف کو اپنی محبت مل چکی ہے، مگر دوسری طرف وہ یہ سچ بھی جانتی ہے کہ ریحان چند دن کا مہمان ہے۔ اگر اس کا علاج نہ ہوا تو وہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ بس یہی سوچ ایلف کے دل کو اندر ہی اندر توڑ رہی ہے، اسی لیے وہ چاہتی ہے کہ جتنے بھی لمحے ہیں وہ ریحان کے ساتھ پورے دل سے جی لے، انہیں بھرپور انداز میں گزار لے۔ ادھر ایلف کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر ریحان بھی بہت خوش ہے، اب وہ بھی زندگی جینا چاہتا ہے۔ بھائی کہانی کا اصل جھٹکا ابھی باقی ہے، کیونکہ بہت جلد ریحان کو بھی اپنی بیماری کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ اگرچہ یوسف غازی نے یہ راز چھپانے کی بہت کوشش کی، مگر اب یہ سچ زیادہ دیر چھپا نہیں رہے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ریحان کو اپنی بیماری کا پتہ چلے گا تو وہ خود کو کیسے سنبھالے گا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ایلف اور ریحان اپنی محبت کے یہ لمحے خوشی سے گزار پائیں گے، یا پھر یہ سچ ان کی دنیا ہلا دے گا؟ اپنی رائے تبصروں میں ضرور بتائیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ ہمراہی کے ایک بہت ہی خوبصورت مگر دل کو چیر دینے والے موڑ کی۔ بھائی ایلف نے شاید کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی یہ خواہش اتنی جلدی پوری ہو جائے گی۔ شادی کے بعد ریحان جس طرح ایلف پر اپنی محبت بچھاور کر رہا ہے، وہ منظر واقعی دل کو چھو لینے والا ہے۔ وہ ایلف کو بتاتا ہے کہ جس رات اس نے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا، اس رات تو جیسے اس کی سانسیں ہی رک گئی تھیں، کیونکہ اگر ایلف انکار کر دیتی تو اس کی پوری زندگی وہیں رک جاتی۔ اور بھائی یہ سب سن کر ایلف بھی مسکرا دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ریحان جیسا انسان اتنا رومانوی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے تو ہمیشہ ریحان کو غصے میں ہی دیکھا تھا، مگر نکاح کے فوراً بعد جس طرح وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، یہ سب کچھ ایلف کے لیے ایک خواب جیسا ہے۔ لیکن بھائی یہ خوشی زیادہ دیر بے فکر رہنے والی نہیں، کیونکہ ایک طرف ایلف کو اپنی محبت مل چکی ہے، مگر دوسری طرف وہ یہ سچ بھی جانتی ہے کہ ریحان چند دن کا مہمان ہے۔ اگر اس کا علاج نہ ہوا تو وہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ بس یہی سوچ ایلف کے دل کو اندر ہی اندر توڑ رہی ہے، اسی لیے وہ چاہتی ہے کہ جتنے بھی لمحے ہیں وہ ریحان کے ساتھ پورے دل سے جی لے،
انہیں بھرپور انداز میں گزار لے۔ ادھر ایلف کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر ریحان بھی بہت خوش ہے۔ اب وہ بھی زندگی جینا چاہتا ہے۔ بھائی کہانی کا اصل جھٹکا ابھی باقی ہے، کیونکہ بہت جلد ریحان کو بھی اپنی بیماری کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ اگرچہ یوسف غازی نے یہ راز چھپانے کی بہت کوشش کی، مگر اب یہ سچ زیادہ دیر چھپا نہیں رہے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ریحان کو اپنی بیماری کا پتہ چلے گا تو وہ خود کو کیسے سنبھالے گا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ایلف اور ریحان اپنی محبت کے یہ لمحے خوشی سے گزار پائیں گے، یا پھر یہ سچ ان کی دنیا ہلا دے گا؟ اپنی رائے تبصروں میں ضرور بتائیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ ہمراہی کے ایک بہت ہی خوبصورت مگر دل کو چیر دینے والے موڑ کی۔ بھائی ایلف نے شاید کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی یہ خواہش اتنی جلدی پوری ہو جائے گی۔ شادی کے بعد ریحان جس طرح ایلف پر اپنی محبت بچھاور کر رہا ہے، وہ منظر واقعی دل کو چھو لینے والا ہے۔ وہ ایلف کو بتاتا ہے کہ جس رات اس نے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا، اس رات تو جیسے اس کی سانسیں ہی رک گئی تھیں، کیونکہ اگر ایلف انکار کر دیتی تو اس کی پوری زندگی وہیں رک جاتی۔ اور بھائی یہ سب سن کر ایلف بھی مسکرا دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ریحان جیسا انسان اتنا رومانوی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے تو ہمیشہ ریحان کو غصے میں ہی دیکھا تھا، مگر نکاح کے فوراً بعد جس طرح وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، یہ سب کچھ ایلف کے لیے ایک خواب جیسا ہے۔ لیکن بھائی یہ خوشی زیادہ دیر بے فکر رہنے والی نہیں، کیونکہ ایک طرف ایلف کو اپنی محبت مل چکی ہے، مگر دوسری طرف وہ یہ سچ بھی جانتی ہے کہ ریحان چند دن کا مہمان ہے۔ اگر اس کا علاج نہ ہوا تو وہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ بس یہی سوچ ایلف کے دل کو اندر ہی اندر توڑ رہی ہے۔ اسی لیے وہ چاہتی ہے کہ جتنے بھی لمحے ہیں وہ ریحان کے ساتھ پورے دل سے جی لے، انہیں بھرپور انداز میں گزار لے۔ ادھر ایلف کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر ریحان بھی بہت خوش ہے۔ اب وہ بھی زندگی جینا چاہتا ہے۔ بھائی کہانی کا اصل جھٹکا ابھی باقی ہے، کیونکہ بہت جلد ریحان کو بھی اپنی بیماری کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ اگرچہ یوسف غازی نے یہ راز چھپانے کی بہت کوشش کی، مگر اب یہ سچ زیادہ دیر چھپا نہیں رہے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ریحان کو اپنی بیماری کا پتہ چلے گا تو وہ خود کو کیسے سنبھالے گا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ایلف اور ریحان اپنی محبت کے یہ لمحے خوشی سے گزار پائیں گے، یا پھر یہ سچ ان کی دنیا ہلا دے گا؟ اپنی رائے تبصروں میں ضرور بتائیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ ہمراہی کے ایک بہت ہی خوبصورت مگر دل کو چیر دینے والے موڑ کی۔ بھائی ایلف نے شاید کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی یہ خواہش اتنی جلدی پوری ہو جائے گی۔ شادی کے بعد ریحان جس طرح ایلف پر اپنی محبت بچھاور کر رہا ہے، وہ منظر واقعی دل کو چھو لینے والا ہے۔ وہ ایلف کو بتاتا ہے کہ جس رات اس نے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا، اس رات تو جیسے اس کی سانسیں ہی رک گئی تھیں، کیونکہ اگر ایلف انکار کر دیتی تو اس کی پوری زندگی وہیں رک جاتی۔ اور بھائی یہ سب سن کر ایلف بھی مسکرا دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ریحان جیسا انسان اتنا رومانوی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے تو ہمیشہ ریحان کو غصے میں ہی دیکھا تھا، مگر نکاح کے فوراً بعد جس طرح وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، یہ سب کچھ ایلف کے لیے ایک خواب جیسا ہے۔ لیکن بھائی یہ خوشی زیادہ دیر بے فکر رہنے والی نہیں، کیونکہ ایک طرف ایلف کو اپنی محبت مل چکی ہے، مگر دوسری طرف وہ یہ سچ بھی جانتی ہے کہ ریحان چند دن کا مہمان ہے۔ اگر اس کا علاج نہ ہوا تو وہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ بس یہی سوچ ایلف کے دل کو اندر ہی اندر توڑ رہی ہے۔ اسی لیے وہ چاہتی ہے کہ جتنے بھی لمحے ہیں وہ ریحان کے ساتھ پورے دل سے جی لے، انہیں بھرپور انداز میں گزار لے۔ ادھر ایلف کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر ریحان بھی بہت خوش ہے۔ اب وہ بھی زندگی جینا چاہتا ہے۔ بھائی کہانی کا اصل جھٹکا ابھی باقی ہے، کیونکہ بہت جلد ریحان کو بھی اپنی بیماری کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ اگرچہ یوسف غازی نے یہ راز چھپانے کی بہت کوشش کی، مگر اب یہ سچ زیادہ دیر چھپا نہیں رہے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے
کہ جب ریحان کو اپنی بیماری کا پتہ چلے گا تو وہ خود کو کیسے سنبھالے گا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ایلف اور ریحان اپنی محبت کے یہ لمحے خوشی سے گزار پائیں گے یا پھر یہ سچ ان کی دنیا ہلا دے گا؟ اپنی رائے تبصروں میں ضرور بتائیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ ہمراہی کے ایک بہت ہی خوبصورت مگر دل کو چیر دینے والے موڑ کی۔ بھائی ایلف نے شاید کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی یہ خواہش اتنی جلدی پوری ہو جائے گی۔ شادی کے بعد ریحان جس طرح ایلف پر اپنی محبت بچھاور کر رہا ہے، وہ منظر واقعی دل کو چھو لینے والا ہے۔ وہ ایلف کو بتاتا ہے کہ جس رات اس نے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا، اس رات تو جیسے اس کی سانسیں ہی رک گئی تھیں، کیونکہ اگر ایلف انکار کر دیتی تو اس کی پوری زندگی وہیں رک جاتی۔ اور بھائی یہ سب سن کر ایلف بھی مسکرا دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ریحان جیسا انسان اتنا رومانوی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے تو ہمیشہ ریحان کو غصے میں ہی دیکھا تھا، مگر نکاح کے فوراً بعد جس طرح وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، یہ سب کچھ ایلف کے لیے ایک خواب جیسا ہے۔ لیکن بھائی یہ خوشی زیادہ دیر بے فکر رہنے والی نہیں، کیونکہ ایک طرف ایلف کو اپنی محبت مل چکی ہے، مگر دوسری طرف وہ یہ سچ بھی جانتی ہے کہ ریحان چند دن کا مہمان ہے۔ اگر اس کا علاج نہ ہوا تو وہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ بس یہی سوچ ایلف کے دل کو اندر ہی اندر توڑ رہی ہے۔ اسی لیے وہ چاہتی ہے کہ جتنے بھی لمحے ہیں وہ ریحان کے ساتھ پورے دل سے جی لے، انہیں بھرپور انداز میں گزار لے۔ ادھر ایلف کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر ریحان بھی بہت خوش ہے، اب وہ بھی زندگی جینا چاہتا ہے۔ بھائی کہانی کا اصل جھٹکا ابھی باقی ہے، کیونکہ بہت جلد ریحان کو بھی اپنی بیماری کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ اگرچہ یوسف غازی نے یہ راز چھپانے کی بہت کوشش کی، مگر اب یہ سچ زیادہ دیر چھپا نہیں رہے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ریحان کو اپنی بیماری کا پتہ چلے گا تو وہ خود کو کیسے سنبھالے گا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ایلف اور ریحان اپنی محبت کے یہ لمحے خوشی سے گزار پائیں گے یا پھر یہ سچ ان کی دنیا ہلا دے گا؟ اپنی رائے تبصروں میں ضرور بتائیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ ہمراہی کے ایک بہت ہی خوبصورت مگر دل کو چیر دینے والے موڑ کی۔ بھائی ایلف نے شاید کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی یہ خواہش اتنی جلدی پوری ہو جائے گی۔ شادی کے بعد ریحان جس طرح ایلف پر اپنی محبت بچھاور کر رہا ہے، وہ منظر واقعی دل کو چھو لینے والا ہے۔ وہ ایلف کو بتاتا ہے کہ جس رات اس نے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا، اس رات تو جیسے اس کی سانسیں ہی رک گئی تھیں، کیونکہ اگر ایلف انکار کر دیتی تو اس کی پوری زندگی وہیں رک جاتی۔ اور بھائی یہ سب سن کر ایلف بھی مسکرا دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ریحان جیسا انسان اتنا رومانوی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے تو ہمیشہ ریحان کو غصے میں ہی دیکھا تھا، مگر نکاح کے فوراً بعد جس طرح وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، یہ سب کچھ ایلف کے لیے ایک خواب جیسا ہے۔ لیکن بھائی یہ خوشی زیادہ دیر بے فکر رہنے والی نہیں، کیونکہ ایک طرف ایلف کو اپنی محبت مل چکی ہے، مگر دوسری طرف وہ یہ سچ بھی جانتی ہے کہ ریحان چند دن کا مہمان ہے۔ اگر اس کا علاج نہ ہوا تو وہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ بس یہی سوچ ایلف کے دل کو اندر ہی اندر توڑ رہی ہے۔ اسی لیے وہ چاہتی ہے کہ جتنے بھی لمحے ہیں وہ ریحان کے ساتھ پورے دل سے جی لے، انہیں بھرپور انداز میں گزار لے۔ ادھر ایلف کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر ریحان بھی بہت خوش ہے، اب وہ بھی زندگی جینا چاہتا ہے۔ بھائی کہانی کا اصل جھٹکا ابھی باقی ہے، کیونکہ بہت جلد ریحان کو بھی اپنی بیماری کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ اگرچہ یوسف غازی نے یہ راز چھپانے کی بہت کوشش کی، مگر اب یہ سچ زیادہ دیر چھپا نہیں رہے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ریحان کو اپنی بیماری کا پتہ چلے گا تو وہ خود کو کیسے سنبھالے گا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ایلف اور ریحان اپنی محبت کے یہ لمحے خوشی سے گزار پائیں گے یا پھر یہ سچ ان کی دنیا ہلا دے گا؟ اپنی رائے تبصروں میں ضرور بتائیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ ہمراہی کے ایک بہت ہی خوبصورت مگر دل کو چیر دینے والے موڑ کی۔ بھائی ایلف نے شاید کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی یہ خواہش اتنی جلدی پوری ہو جائے گی۔
شادی کے بعد ریحان جس طرح ایلف پر اپنی محبت بچھاور کر رہا ہے وہ منظر واقعی دل کو چھو لینے والا ہے۔ وہ ایلف کو بتاتا ہے کہ جس رات اس نے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا اس رات تو جیسے اس کی سانسیں ہی رک گئی تھیں، کیونکہ اگر ایلف انکار کر دیتی تو اس کی پوری زندگی وہیں رک جاتی۔ اور بھائی یہ سب سن کر ایلف بھی مسکرا دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ریحان جیسا انسان اتنا رومانوی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے تو ہمیشہ ریحان کو غصے میں ہی دیکھا تھا، مگر نکاح کے فوراً بعد جس طرح وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے یہ سب کچھ ایلف کے لیے ایک خواب جیسا ہے۔ لیکن بھائی یہ خوشی زیادہ دیر بے فکر رہنے والی نہیں، کیونکہ ایک طرف ایلف کو اپنی محبت مل چکی ہے مگر دوسری طرف وہ یہ سچ بھی جانتی ہے کہ ریحان چند دن کا مہمان ہے۔ اگر اس کا علاج نہ ہوا تو وہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ بس یہی سوچ ایلف کے دل کو اندر ہی اندر توڑ رہی ہے، اسی لیے وہ چاہتی ہے کہ جتنے بھی لمحے ہیں وہ ریحان کے ساتھ پورے دل سے جی لے، انہیں بھرپور انداز میں گزار لے۔ ادھر ایلف کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر ریحان بھی بہت خوش ہے، اب وہ بھی زندگی جینا چاہتا ہے۔ بھائی کہانی کا اصل جھٹکا ابھی باقی ہے، کیونکہ بہت جلد ریحان کو بھی اپنی بیماری کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ اگرچہ یوسف غازی نے یہ راز چھپانے کی بہت کوشش کی مگر اب یہ سچ زیادہ دیر چھپا نہیں رہے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ریحان کو اپنی بیماری کا پتہ چلے گا تو وہ خود کو کیسے سنبھالے گا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ایلف اور ریحان اپنی محبت کے یہ لمحے خوشی سے گزار پائیں گے یا پھر یہ سچ ان کی دنیا ہلا دے گا؟ اپنی رائے تبصروں میں ضرور بتائیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ ہمراہی کے ایک بہت ہی خوبصورت مگر دل کو چیر دینے والے موڑ کی۔ بھائی ایلف نے شاید کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی یہ خواہش اتنی جلدی پوری ہو جائے گی۔ شادی کے بعد ریحان جس طرح ایلف پر اپنی محبت بچھاور کر رہا ہے وہ منظر واقعی دل کو چھو لینے والا ہے۔ وہ ایلف کو بتاتا ہے کہ جس رات اس نے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا اس رات تو جیسے اس کی سانسیں ہی رک گئی تھیں، کیونکہ اگر ایلف انکار کر دیتی تو اس کی پوری زندگی وہیں رک جاتی۔ اور بھائی یہ سب سن کر ایلف بھی مسکرا دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ریحان جیسا انسان اتنا رومانوی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے تو ہمیشہ ریحان کو غصے میں ہی دیکھا تھا، مگر نکاح کے فوراً بعد جس طرح وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے یہ سب کچھ ایلف کے لیے ایک خواب جیسا ہے۔ لیکن بھائی یہ خوشی زیادہ دیر بے فکر رہنے والی نہیں، کیونکہ ایک طرف ایلف کو اپنی محبت مل چکی ہے مگر دوسری طرف وہ یہ سچ بھی جانتی ہے کہ ریحان چند دن کا مہمان ہے۔ اگر اس کا علاج نہ ہوا تو وہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ بس یہی سوچ ایلف کے دل کو اندر ہی اندر توڑ رہی ہے، اسی لیے وہ چاہتی ہے کہ جتنے بھی لمحے ہیں وہ ریحان کے ساتھ پورے دل سے جی لے، انہیں بھرپور انداز میں گزار لے۔ ادھر ایلف کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر ریحان بھی بہت خوش ہے، اب وہ بھی زندگی جینا چاہتا ہے۔ بھائی کہانی کا اصل جھٹکا ابھی باقی ہے، کیونکہ بہت جلد ریحان کو بھی اپنی بیماری کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ اگرچہ یوسف غازی نے یہ راز چھپانے کی بہت کوشش کی مگر اب یہ سچ زیادہ دیر چھپا نہیں رہے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ریحان کو اپنی بیماری کا پتہ چلے گا تو وہ خود کو کیسے سنبھالے گا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ایلف اور ریحان اپنی محبت کے یہ لمحے خوشی سے گزار پائیں گے یا پھر یہ سچ ان کی دنیا ہلا دے گا؟ اپنی رائے تبصروں میں ضرور بتائیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ ہمراہی کے ایک بہت ہی خوبصورت مگر دل کو چیر دینے والے موڑ کی۔ بھائی ایلف نے شاید کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی یہ خواہش اتنی جلدی پوری ہو جائے گی۔ شادی کے بعد ریحان جس طرح ایلف پر اپنی محبت بچھاور کر رہا ہے وہ منظر واقعی دل کو چھو لینے والا ہے۔ وہ ایلف کو بتاتا ہے کہ جس رات اس نے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا اس رات تو جیسے اس کی سانسیں ہی رک گئی تھیں، کیونکہ اگر ایلف انکار کر دیتی تو اس کی پوری زندگی وہیں رک جاتی۔ اور بھائی یہ سب سن کر ایلف بھی مسکرا دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ریحان جیسا انسان
اتنا روماندی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے تو ہمیشہ ریحان کو غصے میں ہی دیکھا تھا، مگر نکاح کے فوراً بعد جس طرح وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، یہ سب کچھ ایلف کے لیے ایک خواب جیسا ہے۔ لیکن بھائی، یہ خوشی زیادہ دیر بے فکر رہنے والی نہیں، کیونکہ ایک طرف ایلف کو اپنی محبت مل چکی ہے، مگر دوسری طرف وہ یہ سچ بھی جانتی ہے کہ ریحان چند دن کا مہمان ہے۔ اگر اس کا علاج نہ ہوا تو وہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ بس یہی سوچ ایلف کے دل کو اندر ہی اندر توڑ رہی ہے، اسی لیے وہ چاہتی ہے کہ جتنے بھی لمحے ہیں وہ ریحان کے ساتھ پورے دل سے جی لے، انہیں بھرپور انداز میں گزار لے۔ ادھر ایلف کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر ریحان بھی بہت خوش ہے، اب وہ بھی زندگی جینا چاہتا ہے۔ بھائی، کہانی کا اصل جھٹکا ابھی باقی ہے، کیونکہ بہت جلد ریحان کو بھی اپنی بیماری کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ اگرچہ یوسف غازی نے یہ راز چھپانے کی بہت کوشش کی، مگر اب یہ سچ زیادہ دیر چھپا نہیں رہے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ریحان کو اپنی بیماری کا پتہ چلے گا تو وہ خود کو کیسے سنبھالے گا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ایلف اور ریحان اپنی محبت کے یہ لمحے خوشی سے گزار پائیں گے، یا پھر یہ سچ ان کی دنیا ہلا دے گا؟ اپنی رائے تبصروں میں ضرور بتائیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ ہمراہی کے ایک بہت ہی خوبصورت مگر دل کو چیر دینے والے موڑ کی۔ بھائی، ایلف نے شاید کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی یہ خواہش اتنی جلدی پوری ہو جائے گی۔ شادی کے بعد ریحان جس طرح ایلف پر اپنی محبت بچھاور کر رہا ہے، وہ منظر واقعی دل کو چھو لینے والا ہے۔ وہ ایلف کو بتاتا ہے کہ جس رات اس نے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا، اس رات تو جیسے اس کی سانسیں ہی رک گئی تھیں، کیونکہ اگر ایلف انکار کر دیتی تو اس کی پوری زندگی وہیں رک جاتی۔ اور بھائی، یہ سب سن کر ایلف بھی مسکرا دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ریحان جیسا انسان اتنا روماندی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے تو ہمیشہ ریحان کو غصے میں ہی دیکھا تھا، مگر نکاح کے فوراً بعد جس طرح وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، یہ سب کچھ ایلف کے لیے ایک خواب جیسا ہے۔ لیکن بھائی، یہ خوشی زیادہ دیر بے فکر رہنے والی نہیں، کیونکہ ایک طرف ایلف کو اپنی محبت مل چکی ہے، مگر دوسری طرف وہ یہ سچ بھی جانتی ہے کہ ریحان چند دن کا مہمان ہے۔ اگر اس کا علاج نہ ہوا تو وہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ بس یہی سوچ ایلف کے دل کو اندر ہی اندر توڑ رہی ہے، اسی لیے وہ چاہتی ہے کہ جتنے بھی لمحے ہیں وہ ریحان کے ساتھ پورے دل سے جی لے، انہیں بھرپور انداز میں گزار لے۔ ادھر ایلف کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر ریحان بھی بہت خوش ہے، اب وہ بھی زندگی جینا چاہتا ہے۔ بھائی، کہانی کا اصل جھٹکا ابھی باقی ہے، کیونکہ بہت جلد ریحان کو بھی اپنی بیماری کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ اگرچہ یوسف غازی نے یہ راز چھپانے کی بہت کوشش کی، مگر اب یہ سچ زیادہ دیر چھپا نہیں رہے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ریحان کو اپنی بیماری کا پتہ چلے گا تو وہ خود کو کیسے سنبھالے گا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ایلف اور ریحان اپنی محبت کے یہ لمحے خوشی سے گزار پائیں گے، یا پھر یہ سچ ان کی دنیا ہلا دے گا؟ اپنی رائے تبصروں میں ضرور بتائیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ ہمراہی کے ایک بہت ہی خوبصورت مگر دل کو چیر دینے والے موڑ کی۔ بھائی، ایلف نے شاید کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی یہ خواہش اتنی جلدی پوری ہو جائے گی۔ شادی کے بعد ریحان جس طرح ایلف پر اپنی محبت بچھاور کر رہا ہے، وہ منظر واقعی دل کو چھو لینے والا ہے۔ وہ ایلف کو بتاتا ہے کہ جس رات اس نے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا، اس رات تو جیسے اس کی سانسیں ہی رک گئی تھیں، کیونکہ اگر ایلف انکار کر دیتی تو اس کی پوری زندگی وہیں رک جاتی۔ اور بھائی، یہ سب سن کر ایلف بھی مسکرا دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ریحان جیسا انسان اتنا روماندی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے تو ہمیشہ ریحان کو غصے میں ہی دیکھا تھا، مگر نکاح کے فوراً بعد جس طرح وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، یہ سب کچھ ایلف کے لیے ایک خواب جیسا ہے۔ لیکن بھائی، یہ خوشی زیادہ دیر بے فکر رہنے والی نہیں، کیونکہ ایک طرف ایلف کو اپنی محبت مل چکی ہے، مگر دوسری طرف وہ یہ سچ بھی جانتی ہے کہ ریحان چند دن کا مہمان ہے۔ اگر اس کا علاج نہ ہوا
تو وہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ بس یہی سوچ ایلف کے دل کو اندر ہی اندر توڑ رہی ہے۔ اسی لیے وہ چاہتی ہے کہ جتنے بھی لمحے ہیں وہ ریحان کے ساتھ پورے دل سے جی لے، انہیں بھرپور انداز میں گزار لے۔ ادھر ایلف کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر ریحان بھی بہت خوش ہے۔ اب وہ بھی زندگی جینا چاہتا ہے۔ بھائی کہانی کا اصل جھٹکا ابھی باقی ہے، کیونکہ بہت جلد ریحان کو بھی اپنی بیماری کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ اگرچہ یوسف غازی نے یہ راز چھپانے کی بہت کوشش کی، مگر اب یہ سچ زیادہ دیر چھپا نہیں رہے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ریحان کو اپنی بیماری کا پتہ چلے گا تو وہ خود کو کیسے سنبھالے گا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ایلف اور ریحان اپنی محبت کے یہ لمحے خوشی سے گزار پائیں گے، یا پھر یہ سچ ان کی دنیا ہلا دے گا؟ اپنی رائے تبصروں میں ضرور بتائیں۔